بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں پر 10 گنا اجر بڑھا کر دینے کا وعدہ فرمایا. جو کوئی ایک نیکی لائے گا اللہ پاک اسے 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. اس کے برخلاف اگر کوئی ایک گناہ لے کر آئے گا، ایک ہی گناہ کا گناہ اسے لکھا جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے اللہ پاک اسے ہر روزے کے بدلے میں 10 روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس لحاظ سے 30 روزوں کا ثواب گویا کہ 300 روزوں کا ثواب عطا کیا جائے. ایک روزہ ہی کا ثواب نہیں بلکہ جو بھی نیکی کرے اللہ پاک کی طرف سے 10 گنا اجر کا وعدہ ہے. ایک روٹی صدقہ کرے اللہ پاک 10 روٹی کا ثواب اسے عطا فرمائے. بعض اوقات اس نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے دیتے. ضروری نہیں کہ ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں ملے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت سے نیکیوں کا بدلہ جب بندے کو قیامت کے دن ضرورت پڑے گی اس وقت عطا فرمائیں گے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بہت بڑی اللہ کی نیک بندی تھی. ان کا نام اصل میں رابعہ ہے. عربی میں رابعہ بولتے 4 نمبر پہ. یہ اپنے بہنوں میں سے 4تھی بہن تھی، باپ کی 4تھی بیٹی تھی، اسی لیے ان کا نام رابعہ رکھا ہے. بصریہ عراق کا ایک شہر ہے، اس لحاظ سے ان کو بصریہ کہا جاتا ہے. رابعہ یہ باپ کی 4تھی بیٹی تھی، بصری بصر کا رہنے والی تھی، اس کے ان کا نام رابعہ بصریہ. ایک مرتبہ ان کے گھر اچانک مہمان آ گئے.
جب اچانک مہمان آتے ہیں تو گھر والوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے مہمان کا اکرام کیا جائے، ان کی ضیافت کیسے کی جائے۔ اب رابعہ بصریہ کے یہاں جب اچانک مہمان آئے تو صرف ایک روٹی ان کے گھر تھی، اور وہ بھی باسی روٹی تھی، 1-2 دن کی روٹی رکھی ہوئی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے دل گوارا نے کیا کہ ایک روٹی سے مہمانی کروں، اور وہ بھی باسی روٹی سے مہمانی کروں۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنی گھر کی خادمہ یعنی نوکرانی سے کہا کہ جاؤ یہ روٹی بھی ایک غریب مسکین کو صدقہ دے کر آ جائے۔ اب خادمہ گئی، رابعہ بصریہ کے کہنے کے مطابق وہ ایک روٹی بھی صدقہ کر کے آ گئی۔ اب گھر میں مہمان ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں مہمان اپنا رزق لے کر ہمارے گھر آتا ہے، یہ ہماری سعادت ہوتی ہے کہ اس کا رزق ہمارے گھر میں آتا ہے۔ اب رابعہ بصریہ کے پاس کچھ بھی نہیں، مہمان گھر میں آئے، ایک روٹی تھا وہ بھی صدقہ کر دی۔ ان اللہ کے بندیوں کو اللہ سے اتنا تعلق تھا اور اللہ کا اتنا یقین تھا کہ وہ اپنا رزق کھا کر جائے، اور چونکہ میں نے ایک روٹی اللہ کے نام پر دیا ہے، ممکن ہے اللہ کی طرف سے 10 روٹیوں کا انتظام ہو جائے۔ اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں انا ظننا عبدی، میں بندے کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ یقین اور گمان رکھتا ہے۔ اب رابعہ بصریہ دیکھ بھی، تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ میں روٹیوں کا تھال تھا، اور اس روٹیوں کے تھال میں ایک سالن کا برتن بھی رکھا ہوا، اور اس روٹی اور سالن کی خوشبو پورا گھر مہک رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا جنت سے یہ روٹی اور سالن اتارا گیا۔ اب رابعہ بصریہ نے ان روٹیوں کو شمار کیا یعنی گنا، تو دیکھا کہ اس میں 9 روٹیاں ہیں بجائے 10 کے۔ اب رابعہ بصریہ اس لانے والے سے کہی کہ بھائی یہ روٹیاں میرے گھر کی نہیں ہیں، کہ شاید کہیں بھیجنے والے نے بھیجا ہوگا، میرے گھر تم لا دیے۔ اب لانے والے نے کہا نہیں یہ تمہارے ہی گھر بھیجا گیا۔ تو کہا اگر میرے گھر کا ہوتا تو یہ 10 روٹیاں ہوتی، اس برتن میں 9 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس لانے والے نے کہا اس روٹی کی مہک اور خوشبو اتنی عمدہ تھی کہ میں نے ایک روٹی اٹھا کر کھا لی، اصل میں تو یہ 10 آئی تھی، میں نے ایک کھا کر 9 روٹیاں آپ کے یہاں پہنچائی۔ اب رابعہ بصریہ نے رکھا اور پھر مہمانوں کی مہمان نوازی بن گئی۔ کبھی کبھی اللہ نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیتے، ہم بھی اچانک کیا بولتے ہیں کبھی کبھی، میں گمان بھی نہیں کیا اتنا اچھا پکے گا، میں گمان بھی نہیں کیا کہ اتنا چیزیں ہمارے دسترخوان پر ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ
حیث لا یحتسب، رہا رزق کا مسئلہ، اللہ رزق ایسے طریقے سے پہنچائیں گے، ایسے راستے سے پہنچائیں گے کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آئے۔ اللہ قرآن میں وعدہ فرماتے ہیں تم 1 پیسے میرے راستے میں خرچ کرو، میں 10 گنا اس کی برکتیں تمہیں دنیا اور آخرت میں دوں گا۔ اب جو بندہ 30 روزے رکھتا ہے اللہ اسے 300 روزوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عید کا مہینہ یعنی شوال کا مہینہ، یہ عید کا مہینہ کہلاتا ہے کیونکہ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوئی، اس لیے یہ مہینہ ہی عید کا مہینہ کہلاتا ہے، اسے ہم شوال کا مہینہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم شوال کا مہینہ پاؤ تو اس میں 6 روزے بھی رکھ لیا، 6 روزے بھی رکھ لیا کرو۔ ان روزوں کا ثواب ایسے ہے جیسے فرض نمازوں کے بعد سنتیں اور نفل نمازیں ہوتی ہیں، اسی طرح رمضان کے روزوں کے بعد یہ سنت اور نفل روزے، ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ ان روزوں کا اجر و ثواب بھی اللہ اتنا ہی دیتے ہیں جتنا رمضان کا روزے کو ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوال کے 6 روزے بھی تم رکھ لیا کرو، چونکہ رمضان کا 30 روزہ رکھا، 300 دن روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہے، اب 6 دن روزہ رکھو گے تو فرمایا 60 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اور سال میں 360 دن ہوتے ہیں عربی کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے 360 پر 5 دن ہوتے ہیں، عربی کے لحاظ سے 360 دن ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شوال کے 6 روزہ رکھے گا تو رمضان کے روزے کے 300 اور شوال کے روزے کے 60 کل ملا کر 360 روزے کا ثواب۔ اس روزے کو روایت کرنے والے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے کو رکھا، پورے روزوں، 1-2 روزوں کو نہیں، پورے روزے کو رکھنے پر یہ فضیلت ہے، جس نے رمضان کے پورے روزوں کو رکھا، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ اب اس میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے سہولت دی، چاہے تو شوال کے 6 روزے تم عید کے دوسرے دن سے لگاتار رکھ کر ختم کر دو، شوال کی 2 کو تم نے رکھا، شوال کی 9 کو تم نے 8 روزے ختم کر لیے، اختیار نہیں تم لگاتار نہیں رکھ سکتے ہو شوال میں، تو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے پورے 29 دن کے اندر تم 6 روزے کبھی بھی رکھو، لیکن فضیلت اور ثواب تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا رمضان کے روزوں کا ثواب ملا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جن احباب کو اللہ نے فرصت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ان کو چاہیے کہ یہ روزہ بھی رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کصیام الدہر، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھا پھر شوال کے 6 روزے رکھا تو ایسا ہے کصیام الدہر، گویا کہ اس نے زندگی بھر روزے رکھا۔ کیسا؟ زندگی بھر۔ دہر کے معنی زمانے کے آتے ہیں، گویا پورا زمانہ روزہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں دہر کے معنی پوری زندگی کے، یعنی کوئی آدمی ہر سال رمضان کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی، وہ انتقال کر گیا، دنیا چھوڑ کر چلا گیا، تو بھی اللہ اسے زندگی بھر روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے گھر میں بھی ہمیں شوال کے
6 روزے کی فضیلت عورتوں کو بتا دینی چاہیے۔ اگر ان کے دل میں شوق پیدا ہوا تو وہ 6 روزوں کا اہتمام کریں گی تو ان کے ثواب میں اللہ میں بھی شریک بنا دے گا۔ عورتوں کو عموماً مرد کے مقابلے میں نیکیوں کی حرص زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مرد کی کوتاہی ہے کہ مرد حضرات اپنی عورتوں کو دین نہیں سمجھاتے، ورنہ آج بھی ہماری عورتیں رابعہ بصریہ بن جاتی اگر مرد حسن بصری کی طرح اسے حدیثیں سمجھاتا۔ قصور یہ کہ ہم حسن بصری کی طرح اپنی عورتوں کو نصیحت نہیں کرتے، اس لیے وہ رابعہ بصریہ نہیں بنتی۔ تو بہرحال عورتوں کی بھی اس کے فضائل سنائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 6 روزوں کی بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن حضرات کے صدقۃ الفطر لے گئے ہیں، اگر کسی نے عید کے دن نہیں ادا کیا ہے تو اب بھی موقع ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اگر صدقہ الفطر نہیں ادا کرے گا تو وہ گنہگار رہے گا، اس لیے کہ صدقۃ الفطر یہ غریبوں کا حق ہے، ان کو دے دینا چاہیے۔ اگر روزے دار نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتے رہیں گے، قبولیت کا درجہ نہیں پائیں گے۔ اس لیے اگر کسی نے عید کے دن صدقۃ الفطر اپنی طرف سے ادا نہیں کیا، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا نہیں کیا، چاہیے کہ اسے صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔